یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ روز ناظرین محترم ہم نے حضرت مرہ پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اور آج ہم حضرت مرہ سے آگے بڑھتے ہیں ان کے صاحبزادے کی طرف، جن کا نام کلاب ہے، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا کلاب بن مرہ۔ ان کی جو کنیت تھی وہ ابو زہرہ تھی، اور ان کا اصل نام حکیم ہے، بعض نے عروہ بھی بتایا ہے، لیکن ان کو کلاب کے لقب سے پکارنے کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ شکار کے لیے نکلتے تھے جب، تو ان کے ساتھ بہت سارے کتے انہوں نے پالے ہوئے تھے، اور یہ کتوں کے ساتھ بکثرت شکار کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کلاب کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے جد امجد بھی ہیں، اور یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور والد ماجدہ کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ مشہور یہ بھی ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام حضرت کلاب ہی نے تجویز کیے تھے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذیقات، ذی الحج، تو یہ شوال، تو یہ سارے جو یہ خوبصورت مہینے ہیں، 12 مہینے، ان کے نام جو رکھے ہیں وہ حضرت کلاب نے رکھے ہیں۔ ان سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اب ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں بہت ممتاز ہے۔ ان کا نام ہے قصی، جن کو ہم کہتے ہیں سیدنا قصی بن کلاب بن مرہ۔ ان کا اصل نام تو زید تھا، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد اپنے قبیلے سے بہت دور افتادہ مقام پر ٹھہری ہوئی تھی، اور چونکہ قصی کا مطلب بھی دور یعنی فاصلہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو قصی کہا جانے لگا۔ یہ 400 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ حضرت قصی طفولیت ہی میں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، یعنی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے قبیلہ بنو ازرہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے دوسرا نکاح کر لیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ بنو ازرہ شام کے قریب سرغ میں آباد تھے۔ قصی نے یہیں پرورش پائی۔ جب ہوش سنبھالا تو وطن اور نسل کی جستجو دل کی گہرائیوں میں اٹکھیلیاں لینے لگی۔ جب وطن اور نسل کا پتہ چلا تو یہ مکہ المکرمہ پہنچے، جستجو میں، تلاش میں، محبت میں، لگن میں مکہ پہنچ گئے، جہاں بڑے بھائی زہرہ سے ملاقات ہوئی۔ زہرہ چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، لہٰذا مدت کے بچھڑے ہوئے اس بھائی نے بھائی کو بہت مشکل سے پہچانا۔ چنانچہ بعض کا بیان ہے کہ زہرہ نے 2 نشانیوں سے اپنے بھائی کو پہچانا۔ ایک تو ان کی آواز سے، کیونکہ آواز والد سے بہت ملتی تھی، اور دوسرے بدن کے بالوں سے۔ زرقانی لکھتے ہیں کہ قصی جب مکہ آئے تو حاکم مکہ حلیل خزائی نے اپنی بیٹی جبئی کا نکاح ان سے کر دیا، اور جہیز میں کیا ملا؟ جہیز میں کعبۃ اللہ کی یعنی
اس کی جو ذمہ داری ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو تولیت ہے وہ بھی انہیں دے دی گئی۔ بنو خزاع کے سرداروں کو یہ بات بالکل نہ بھائی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو حسد اور جلن کے مادے ہیں یہ کو آج تو پروان چڑھے نہیں ہیں ناظرین کرام، یہ تو جب سے کائنات بنی ہے، حابیل اور قابیل کی کہانی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ حابیل کو خلعت پہنائی جائے، تاج نبوت اس کے سر پہ رکھا جائے، لہٰذا حسد نے اس کے دل میں جگہ بنائی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بالکل اسی طرح مکے کے سرداروں کو یہ بات بالکل نہیں بھائی کہ ان کے غیر قبیلے کا ایک شخص کعبے کا متولی ہو، لہٰذا انہوں نے جبر کے ساتھ اس تولیت نامے کو منسوخ کرنا چاہا، لیکن قصی نے قریش کے منتشر لوگوں کو جمع کیا۔ آخر معاملہ ثالث کے سپرد ہوا، چنانچہ یامر بن عوف ایک نہایتی دانشور اور دانشمند، یہ دانشور بھی تھے، دانشمند بھی تھے، زیرک بھی تھے اور صاحب الرائے شخص تھے۔ ان کو فریقین نے ثالث تسلیم کر لیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ مکے کے نظم و نسق اور کعبے کی تولیت کا مستحق قصی ہے۔ بنو خزاع چونکہ حملہ آور ہیں، لہٰذا یہ مکے کی سرزمین کو خالی کر دیں۔ ان کا یہ اقدام غلط تھا، لہٰذا جتنے آدمی ان کے اور ان کے حلیف قبائل کے مارے گئے ہیں ان کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، البتہ قصی اور ان کے حلیفوں کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت بنو خزاع ادا کریں۔ قوم نے قصی کو مجمع کا خطاب دیا تھا کیونکہ انہوں نے قریش کے متفرق اور پراگندہ قبائل کو مکے میں جمع کیا تھا اور اس اتحاد اور اتفاق کے ذریعے ان میں قوت پیدا کی تھی۔ قصی نے ناظرین محترم نہ صرف یہ کہ بیرونی دنیا میں اپنے سیاسی روابط قائم کیے بلکہ اندرون مکہ بھی نہایت پلاننگ سے کام کیا۔ قصی سے پہلے اہل مکہ بیت اللہ کے قریب اپنے مکان نہیں بناتے تھے یا خانہ کعبہ کے قریب رات کو آرام کرنے کو وہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی تصور کرتے تھے، اور شہر کی آبادی بیت اللہ سے کچھ دور نشیبی حصے میں بہت دور جا کر تھی۔ اب قدرتی بات ہے کہ جب آبادی بیت اللہ کے نزدیک تھی تو انسانوں کے بجائے درختوں کے ہجوم نے خانہ کعبہ کے احاطے کو گھیر رکھا تھا، سب طرف کیکر کے درخت اور بیریاں تھیں، انسانوں کی رہائش کا علاقہ تنگ ہو گیا تھا اور اب اس کی توسیع کی ضرورت تھی۔ اب ہم توسیع کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آج جو ہم سنتے ہیں بیت اللہ کی توسیع فلاں شاہ نے کی یا حجاج بن یوسف نے کی یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ہوئی یا اس سے پہلے کبھی ہوئی، تو یہ جتنی توسیع ہوئی ہیں ناظرین محترم یہ ہمیں آج معلوم ہونا چاہیے، اور آج ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بنیاد خانہ کعبہ کی توسیع کی اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ سرکار کے جد نے رکھی ہے، جد امجد حضرت قصی نے۔ تو اب میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ توسیع کی ضرورت تھی، بیت اللہ کے ارد گرد درختوں کے ہجوم کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے یعنی حرم میں جو خودرو درخت ہے، یعنی جو خود بخود اگاتے ہیں، ان کا کاٹنا ممنوع تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حرم میں یعنی پہلے زمانے میں تو چیونٹی بھی نہیں ماری جا سکتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ حرم کی حدود میں جب آپ مطاف میں ہوں یا کعبۃ اللہ میں ہوں تو کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے، بال بھی ٹوٹ جائیں تو ان کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے بھی اب اس کو ہم ایک یعنی اس زمرے میں لے کر آتے ہیں کہ یہ حرمت میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کا دم دینا پڑتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔